فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کتاب پند تاریخ کی جلد نمبر 2 کے ساتھ۔ آج ہم اس کتاب کا مل کر آغاز کر رہے ہیں، جس کے مؤلف ہیں موسیٰ خسروی، اور اس کا ترجمہ کیا ہے محمد حسن جعفری صاحب نے۔ حسن علی بک ڈپو کی جانب سے اس کتاب کو شائع کیا گیا ہے، اور اس کتاب کا سرورق بھی جلد نمبر 1 کے سرورق کی طرح سے ہے۔ جب ہم کھولتے ہیں تو جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں، تحریر ہے، لکھا ہوا ہے کتاب پند تاریخ جلد نمبر 2، تالیف موسیٰ خسروی، ترجمہ محمد حسن جعفری، کمپوزنگ محمد جواد کاشف، تصحیح سید فیضیاب رضوی، طبع سوم 2002، مطبع عمار پرنٹرز کراچی۔ اس کے بعد تمام تر عنوانات کی فہرست موجود ہے، اور یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے پند تاریخ کی جلد نمبر 1 کی ریڈنگ اس طرح سے کی تھی کہ ایک حصے میں ہم نے ایک باب کو مکمل کیا تھا۔ اسی طرح سے اس کتاب کے بھی 10 باب ہیں، اور بہتر یہ ہوگا کہ ہم ہر باب کی ابتدا میں اس کی فہرست آپ کے سامنے پیش کر دیں، تاکہ سننے والوں کے لیے آسانی کے ساتھ اپنے مطلوبہ واقعات کو تلاش کرنا آسان رہے۔ یہاں بس میں آپ کے سامنے جتنے بھی اس کے باب ہیں اس کی ہیڈنگ آپ کے سامنے پیش کیے دیتی ہوں۔ باب اول کا عنوان ہوگا وعدہ وفائی، دوسرے باب کا عنوان ہوگا ہمسایوں اور دینی بھائیوں کے حقوق، تیسرا باب ہے مہمان نوازی، چوتھا باب ہے عفو و درگزر، پانچویں کا نام ہے مذمت حرص، اور چھٹا باب ہے حسد کی تباہ کاریاں۔ باب ہفتم ہے صبر و تحمل، باب ہشتم ہے خوش اخلاقی کے فوائد اور بد اخلاقی کے مفاسد، نواں باب ہے پیروی نفس کا نتیجہ، اور 10واں اور آخری باب ہوگا مخالفت نفس۔ آج ہم باب اول آپ کے سامنے اس پارٹ نمبر 1 میں جلد نمبر 2 کے پہلے پارٹ میں پیش کریں گے۔ اس کی فہرست آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ صفوان بن یحییٰ کی وعدہ وفائی، پیج نمبر 17، عورت کی وعدہ خلافی 18، جہاں جنسی خواہشات غالب ہوں 19، ایک صحرا نشین کی وفا 21، ائمہ خدا علیہم السلام نذورات کا ایفا چاہتے ہیں 25، وعدہ وفائی دلیل جواں مردی 26، معاہدہ لکھ لینا چاہیے 31، اسما بنت امیس کا خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے وعدہ 32، وعدہ خلافی جائز نہیں 34، حکام اس واقعے سے سبق حاصل کریں 35، خدا سے کیا ہوا وعدہ 36، پابندی عہد یا بقائے نعمت 38، ثعلبہ بن حاطب کی پیمان شکنی 38، خاندان نبوت کی وعدہ وفائی 40، اسماعیل صادق الدعد 41، چند روایات 42۔ اب عزیزان ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، سب سے پہلے ہے مقدمہ، اور اس کے بعد ہیڈنگ ہے
علم اخلاق کی ضرورت۔ قارئین کرام، حجت الاسلام والمسلمین جناب موسیٰ خسروی کی یہ کتاب علم اخلاق پر مبنی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے سنگین اخلاقی مباحث کی بجائے تاریخی واقعات کا سہارا لیا ہے تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ مذکورہ مباحث حکمت نظری سے نہیں بلکہ حکمت عملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس مقام پر ایک اہم سوال یہ ہے کہ کیا لوگوں کے اخلاق اور روحیں تربیت کی وجہ سے قابل تغیر ہیں یا نہیں، اور اس سوال کی بنیاد پر علم اخلاق کی سر نوشت کا دار و مدار ہے۔ اگر ہم یہ تسلیم کریں کہ لوگوں کی اخلاق اور روحیں ان کے جسم اور روح کی اٹھان کے تابع ہوتے ہیں تو اس صورت میں علم اخلاق بیہودہ اور لغو قرار پائے گا، کیونکہ اگر لوگوں کے اخلاق میں تبدیلی ناممکن ہے تو پھر اس علم کی چندہ ضرورت ہی نہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم دوسرا نظریہ قبول کریں، یعنی تعلیم و تربیت کا اخلاق و کردار پر اثر مرتب ہوتا ہے، تو پھر اس علم کی قدر و قیمت بخوبی واضح ہو سکتی ہے۔ بعض دانشوروں نے پہلے نظریے کو قبول کیا ہے، اور ان کا موقف یہ ہے کہ جس طرح سے کچھ درختوں کا پھل کڑوا ہوتا ہے، اگرچہ باغبان لاکھ کوشش کرے تو بھی اس کا ثمر میٹھا نہیں ہو سکتا، اسی طرح سے ناپاک دلوں پر بھی تربیت کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا۔ اگر بالفرض کچھ تغیر پیدا ہو جائے تو وہ بھی فقط وقتی اور عارضی نوعیت کا ہوگا، چند دنوں کے بعد وہ اثر ختم ہو جائے گا۔ اس قنوتی نظریے کے برعکس علم اجتماع کے مفکرین کی اکثریت کا نظریہ یہ ہے کہ تربیت سے اخلاق و روح میں تبدیلی ممکن ہے، اور انہوں نے مسلسل تجربات سے اس حقیقت کو ثابت کیا ہے۔ اگر تعلیم و تربیت انسانی نفوس کے لیے غیر مؤثر ہوتی تو اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث نہ فرماتا۔ ہمارا مشاہدہ اس بات کا گواہ ہے کہ تربیت سے وحشی جانوروں کو بھی رام کیا جا سکتا ہے اور ان سے اپنے احکام پر عمل کرایا جا سکتا ہے۔ انسانی جسم متضاد قوتوں سے عبارت ہے۔ انسان میں ایک طرف سرکش خواہشات اور حیوانی جبلتیں موجود ہوتی ہیں تو دوسری طرف انسان میں عقل و ادراک، عواطف انسانی اور وجدان کی قوتیں بھی موجود ہیں، اور یہ قوتیں انسان سے عدالت، نوع بشر سے الفت اور پاک دامنی اور تقوی کا مطالبہ کرتی ہیں، اور انہی متضاد اوصاف کی وجہ سے ہر انسان میں نیکی اور بدی کی کشمکش ہمیشہ جاری رہتی ہے، اور اسی وجہ سے انسانوں کی قدر و قیمت میں فرق پایا جاتا ہے۔ اس لیے اعلیٰ علیین کے مقام پر بھی انسان فائز ہے، اور اسفل السافلین کی اتھا گہرائیوں میں بھی انسان نظر آتا ہے۔ یہی انسان کبھی مقرب فرشتوں کا بھی مخدوم بن جاتا ہے اور کبھی جانوروں سے بھی بدتر دکھائی دیتا ہے۔ بالفاظ دیگر انسان اپنی عظمت پر آئے تو اسے فرشتے سجدہ کرتے ہیں، اور اگر انسان اپنی خباثت پر آئے تو یہ خود بتوں کو سجدہ کرنے لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے تہذیب نفس یا جہاد اکبر۔ اپنے نفس کو رذائل سے پاک کرنا تہذیب نفس کہلاتا ہے، اور اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اسے جہاد اکبر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس میں جب مجاہدین کا گروہ فاتحانہ شان سے مدینہ منورہ میں پہنچا تو آپ نے ان کا استقبال کرتے ہوئے فرمایا، میں ان افراد کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ جو چھوٹا جہاد یعنی جہاد اصغر کر کے آئے ہیں، جنہوں نے ابھی بڑا جہاد کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بڑا جہاد کیا ہے، تو آپ نے فرمایا اپنے نفس سے جہاد کرنا بڑا جہاد ہے۔ حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے کہ یاد رکھو سب سے افضل جہاد ان سرکش خواہشات کے خلاف جہاد کرنا ہے جو انسان کے سینے میں موجود ہیں۔ واضح رہے کہ اس جہاد کو جہاد اکبر اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ جہاد وقتی اور عارضی نہیں، یہ ایک ابدی اور سرمدی جہاد ہے۔ علاوہ ازیں داخلی جنگ بیرونی جنگ سے زیادہ صبر آزما ہوتی ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص ظاہری جہاد میں کفار کے ہاتھوں قتل ہو جائے تو اسے شہادت کا بلند رتبہ نصیب ہوتا ہے، لیکن اگر انسان اپنے نفس امارہ کے ہاتھوں سے مارا جائے تو اسے شقاوت نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے بیرونی جنگ مومن کے لیے زیادہ مشکل نہیں، جہاں جہاد بن نفس بہت مشکل ہے۔
اور یاد رکھیں کہ جہاد بن نفس کا مرحلہ انسان کی پوری زندگی پر محیط ہوتا ہے۔ یہ جہاد اگرچہ تھکا دینے والا ہے لیکن انسان کو شرف انسانیت عطا کرتا ہے۔ جو انسان اپنی پوری زندگی اپنے نفس کے خلاف رزم آرائی میں مصروف رہے تو اس میں استقلال اور پامردی کی صفات جلیلہ پیدا ہوتی ہیں، جیسا کہ جنگلی درخت جو کہ ہمیشہ تند ہواؤں اور پیاس سے نبرد آزما رہتے ہیں، ان میں پختگی پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کی طرف خطیب منبر سلونی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، جنگلی درختوں کی لکڑی زیادہ مضبوط اور ان کی آگ زیادہ دیر پا ہوتی ہے۔ ریفرنس نہج البلاغہ۔ اس سے زیادہ میں کتاب اور قارئین کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، بس یہی التماس ہے کہ کتاب کے قصص و امثال سے عبرت حاصل کریں اور نصائح پر عمل کر کے نفس امارہ کو شکست دیں۔ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اس رزم حق و باطل میں خداوند عالم آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو اور اپنی سب سے پیاری مخلوق محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرمائے۔ بے شک وہ جستجو کرنے والوں کو راہ حق کی ہدایت کرتا ہے۔ والسلام، آپ کی دعاؤں کا طالب محمد حسن جعفری۔ عزیزان، اب ہم باب اول کا آغاز کر رہے ہیں کہ جس کی فہرست آپ کے سامنے ابتدائی کتاب میں پیش کی جا چکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعدہ وفائی۔ پہلا واقعہ صفوان بن یحییٰ کی وعدہ وفائی۔ شیخ طوسی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ صفوان یحییٰ اپنے دور کے قابل وثوق شخص تھے۔ وہ روزانہ 150 رکعت نماز پڑھتے، سال میں 3 ماہ روزے رکھتے اور 3 دفعہ زکوٰۃ ادا کرتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے عبداللہ بن جندب اور علی بن نعمان کے ساتھ خانہ خدا میں عہد کیا تھا کہ ہم میں سے پہلے مرنے والے افراد کی نماز، روزہ اور زکوٰۃ بعد میں زندہ رہنے والا شخص ادا کرتا رہے گا۔ اتفاق یہ ہوا کہ عبداللہ اور علی پہلے فوت ہو گئے۔ صفوان اپنے وعدے کے مطابق جب تک زندہ رہے اپنے دونوں دوستوں کی نماز، روزہ اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے۔ سن 2010 ہجری میں ان کی وفات ہوئی تو امام محمد تقی علیہ السلام نے ان کے لیے کافور اور کفن روانہ کیا اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فرزند اسماعیل کو یہ حکم دیا کہ وہ ان کی نماز جنازہ پڑھیں۔ ان کے پرہیزگاری کی انتہا یہ تھی کہ ان کے ایک مکی ہمسائے نے انہیں 2 دینار بطور امانت دیے کہ یہ رقم آپ کوفے میں فلاں شخص تک پہنچا دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اونٹ کا کرایہ لیا ہوا ہے اور اونٹ کے مالک سے میں نے اس کی اجازت نہیں لی۔ اس کے بعد وہ اونٹ کے مالک سے ملے اور اس سے اجازت لینے کے بعد انہوں نے 2 دینار بطور امانت لیے۔ ریفرنس ہے تمت المنتہا۔ اگلا واقعہ عورت کی وعدہ خلافی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قبرستان سے گزر ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا اپنی قبر پر خیمہ لگائے بیٹھا ہے۔ انہوں نے بوڑھے سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ یہ میری بیوی کی قبر ہے۔ ہم نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا کہ ہم میں سے جو بھی پہلے مرے گا تو دوسرا اپنی پوری زندگی اس کی قبر پر بیٹھ کر بسر کرے گا۔ چنانچہ میری بیوی پہلے فوت ہو گئی تو میں اس سے اپنا کیا ہوا عہد نبھا رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں اسے زندہ کر دوں۔ بوڑھے نے کہا اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کا عظیم احسان ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، فوراً قبر شگافتہ ہوئی اور عورت زندہ ہو کر قبر سے باہر آ گئی۔ بوڑھا بہت خوش ہوا اور اپنی بیوی کو لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ ان کا گھر قبرستان سے کافی دور تھا۔ راستے میں ایک صحرا پڑتا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو لے کر صحرا سے گزر رہا تھا کہ اسے نیند کا شدت سے احساس ہوا، چنانچہ وہ بیوی کی ران پر سر رکھ کر سو گیا۔ اسی اثنا میں ایک شہزادے کا در سے گزر ہوا۔ اس نے بوڑھے کو جوان حسین عورت کی آغوش میں آرام کرتے ہوئے دیکھا تو اس کی نیت میں فتور آ گیا۔ اس نے عورت سے کہا کہ تو جوان اور حسین ہے، اس بوڑھے کے ساتھ زندگی کیسے بسر کر رہی ہے؟ عورت نے کہا میں مجبور ہوں، یہ مجھے چرا کر لایا ہے۔ شہزادے نے کہا کہ پھر تم احتیاط سے اس کا سر اپنی جھولی سے اتار کر زمین پر رکھ دو اور میرے ساتھ چلی آؤ۔ عورت نے بوڑھے کا سر آرام سے زمین پر رکھا اور خود شہزادے کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ جب بوڑھا نیند سے بیدار ہوا تو بیوی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ قدموں کے نشان سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے آخر کار وہ بیوی کے ٹھکانے پر پہنچ گیا۔
بس شہر کے قاضی کے پاس گیا اور اس کے سامنے بیوی کی شکایت کی۔ قاضی نے عورت کو بلایا اور نصیحت کی کہ اگر بوڑھا سچا ہے تو اسے اس کے ساتھ چلے جانا چاہیے، مگر عورت نے اسے شوہر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ بوڑھے نے قاضی سے کہا کہ یہ مر کر قبر میں چلی گئی تھی اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اسے نئی زندگی ملی ہے۔ آپ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بلائیں، وہ میری تائید فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ آئے اور عورت کو نصیحت کی کہ بوڑھے کے ساتھ چلی جائے، مگر عورت نے واقعے کی صحت سے انکار کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میاں بیوی آپس میں مباہلہ کرو، تم میں سے جو جھوٹا ہوگا وہ فوراً مر جائے گا۔ بیوی نے بوڑھے کو بد دعا کی، لیکن اس کی بد دعا کا کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر بوڑھے نے اپنی بیوی کو بد دعا دی تو وہ فوراً مر گئی۔ ریفرنس ملوک الطوائف۔ اس کے بعد اگلا واقعہ ہے جہاں جنسی خواہشات غالب ہوں۔ دریائے فرات کے کنارے اساتورون نامی ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا، اور اس کی حکومت اس قدر مضبوط تھی کہ شاہ پور ذوالکتاف اس کا لحاظ کرتا تھا۔ لیکن جب رومیوں سے شاہ پور کی صلح ہو گئی تو اس نے اپنی بد فطرتی کی وجہ سے اساتورون کے شہر کی تسخیر کا ارادہ کیا۔ شاہ پور نے اساتورون کی مملکت کے چھوٹے شہر فتح کر لیے اور آخرکار اس کی دارالحکومت کا محاصرہ کر لیا۔ اساتورون قلعہ بند ہو گیا، جہاں کئی سالوں کی ضرورت کے مطابق غلہ اور خشک چارہ وغیرہ موجود تھا۔ شاہ پور نے تمام حربے آزما ڈالے، لیکن وہ کسی طرح سے بھی قلعے میں داخل نہ ہو سکا۔ ایک دن اساتورون کی بیٹی قلعے کے حصار پر کھڑی دشمن کی فوج کا نظارہ کر رہی تھی کہ اس کی نظر شاہ پور پر پڑی۔ وہ اس کی مردانہ وجاہت سے بے حد متاثر ہوئی اور اسے پیغام بھیجا کہ اگر تم مجھ سے شادی کرنے کا وعدہ کرو تو میں تمہارے لیے قلعے کا دروازہ کھلوا دوں گی۔ شاہ پور نے وعدہ کیا کہ شہر کے تسخیر کے فوراً بعد میں تم سے شادی کر لوں گا۔ لڑکی نے ایک رات قلعہ بانوں کو دروازہ کھولنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو شاہ پور کی فوج ٹڈی دل کی طرح قلعے کے اندر داخل ہو گئی اور چند ہی گھنٹوں میں قلعے پر قبضہ کر لیا۔ مقابلے میں اساتورون قتل ہو گیا۔ شاہ پور نے اساتورون کی بیٹی سے شادی کر لی۔ چند دن گزرے کہ شاہ پور نے اپنی بیوی کے پشت پر ایک نشان دیکھا تو اس نے بیوی سے اس نشان کے متعلق دریافت کیا۔ تو اس کی بیوی نے کہا، بات دراصل یہ ہے کہ میں رات جس بستر پر سوئی تھی اس پر درخت کا ایک پتا تھا، اس پتے کا نشان میری پشت پر ثبت ہو گیا۔ یہ سن کر شاہ پور بڑا متعجب ہوا اور کہا کہ تم نے تو بڑی نرم و نازک جلد پائی ہے۔ اس کی بیوی نے کہا، جی ہاں، میرے باپ نے بڑے ناز و نعیم سے مجھے پالا تھا اور وہ مجھے ہمیشہ کھانے میں مغزے، گوسفند اور انڈے کی زردی اور شہد کھلایا کرتا تھا، اس لیے میری جلد اتنی نرم و نازک ہو گئی۔ یہ سن کر شاہ پور نے اپنی گردن جھکا لی اور کافی دیر تک گردن جھکا کر کچھ سوچتا رہا۔ پھر اس نے سر اٹھا کر کہا، جب تو نے اتنے مہربان باپ سے وفا نہ کی تو پھر مجھ سے تو کیسے وفا کرے گی؟ پھر اس نے حکم دیا کہ اس کے بالوں کو گھوڑے کی دم سے باندھ کر خاردار مقام پر اس وقت تک دوڑایا جائے جب تک یہ مر نہ جائے۔ اور اس کے بعد ریفرنس ہے کامل ابن اسیر جلد نمبر اول کا، اور فارسی میں جناب حافظ کا ایک شعر بھی یہاں پہ موجود ہے۔ پیر پیمانہ کش ماں کے روانش خوش باد، گفتم پرہیز کن از صحبت پیمان شکان۔ اگلا واقعہ ہے ایک صحرا نشین کی وفا۔ نعمان بن منظر کا تعلق ملوک ہیرا سے تھا، اور جس دور میں ایران پر ساسانیوں کی حکومت تھی اسی دور میں جزیرہ نماہائے عرب پر ملوک ہیرا حکومت کرتے تھے۔ نعمان بن منظر اس خاندان کا مشہور حکمران تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنے چند ساتھیوں کو لے کر شکار کے لیے نکلا۔ جنگل میں ایک گورنر اسے نظر آیا، ایک گورخر اسے نظر آیا، گاف واو رے خے رے، ایک گورخر اسے نظر آیا۔ اس نے اپنا گھوڑا اس کے پیچھے لگا دیا اور گھوڑے کو اتنا دور لے گیا کہ تمام ساتھی بہت پیچھے رہ گئے۔ اب وہ جنگل میں تنہا ہو گیا۔ شام ہونے والی تھی کہ اس نے سوچا کہ اب جب کہ رات ہونے والی ہے میں رات کہاں بسر کروں۔ ایک ٹیلے پر چڑھ کر ادھر ادھر دیکھا، اسے صحرا میں دور ایک خیمہ نظر آیا، چنانچہ اس نے گھوڑے کو اسی طرف دوڑا دیا۔
وہاں پہنچا تو اسے ایک بوسیدہ سا خیمہ نظر آیا۔ خیمے میں ایک مرد اور ایک عورت بیٹھے تھے۔ نعمان نے کہا کیا شب بسری کے لیے مجھے یہاں جگہ مل سکتی ہے؟ مرد خیمے سے نکلا اور کہا کہ مہمان پر میری 1000 جانیں قربان، آپ گھوڑے سے اتر آئیں۔ نعمان گھوڑے سے اترا اور اس مرد کا نام پوچھا تو اس نے بتایا کہ میرا نام حنظلہ ہے اور میرا تعلق بنی طے قبیلے سے ہے۔ حنظلہ نے نعمان کے گھوڑے کو ایک میخ سے باندھا اور اس کے سامنے چارہ ڈالا۔ ان صحرا نشینوں کے پاس صرف ایک بھیڑ تھی اور وہی بھیڑ ان کی کل کائنات تھی۔ اس کا دودھ پی کر وہ گزارا کیا کرتے تھے۔ حنظلہ نے بیوی سے کہا کہ یہ شخص مجھے معزز انسان نظر آتا ہے اور اتفاق سے آج ہمارا مہمان بنا ہوا ہے، اس کے لیے ہم کیا پکائیں؟ بیوی نے کہا میرے پاس آٹے کی کچھ مقدار موجود ہے، لہٰذا آپ بھیڑ کا دودھ دھو لیں اور پھر اسے ذبح کر لیں۔ حنظلہ نے بھیڑ ذبح کی اور اس کا دودھ اور گوشت روٹی کے ساتھ مہمان کے سامنے پیش کیا۔ مہمان نے ساری رات وہاں بسر کی۔ صبح ہوئی تو اس نے میزبان سے کہا کہ سلطان عرب نعمان بن منظر ہوں، آپ لوگوں نے میری بہترین مہمان نوازی کی ہے، میں بھی تمہیں اپنے ہاں آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اس واقعے کو کافی دن گزر گئے۔ حنظلہ کی غربت اور فاقہ کشی نے اسے بادشاہ کے پاس جانے کے لیے مجبور کر دیا۔ نعمان بادشاہ کا اصول تھا کہ سال کا ایک دن یوم غم کے طور پر منایا کرتا تھا، چونکہ وہ دن اس کے ندیموں کی موت کا دن تھا۔ اس دن وہ اس قبرستان میں آتا تھا کہ جہاں اس کے دونوں ندیم دفن تھے۔ اس دن باہر سے جو شخص بھی آتا تو نعمان اسے قتل کروا دیتا تھا۔ اتفاق یہ ہوا کہ تقدیر حنظلہ کو اسی دن نعمان کے پاس لے گئی جو اس کے لیے یوم غم تھا۔ اس نے جیسے ہی حنظلہ کو دیکھا تو بہت پریشان ہوا، کیونکہ وہ اپنے محسن کو قتل کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اس نے حنظلہ سے کہا کہ میں بھولتا ہوں یا تم میرے میزبان حنظلہ ہو؟ حنظلہ نے جواب دیا آپ درست کہتے ہیں کہ میں وہی حنظلہ ہوں۔ بادشاہ نے کہا آج کا دن میرے لیے سوگ کا دن ہے، کاش تو اس دن یہاں نہ آیا ہوتا، کیونکہ میرا اصول یہ ہے کہ اس دن جو بھی شخص باہر سے یہاں آتا ہے تو میں اس کو قتل کروا دیتا ہوں۔ بہرنو تمہاری جو بھی خواہش ہو مجھ سے طلب کرو، پھر میں تمہیں قتل کروا دوں گا۔ حنظلہ نے کہا کہ دولت زندگی کا نعم البدل نہیں، اگر تو نے بہر صورت مجھے قتل کرنا ہی ہے تو پھر مجھے مہلت دے تاکہ میں ایک دفعہ اپنے گھر جاؤں اور قوم و قبیلے کے افراد سے الوداع کر لوں۔ بادشاہ نے کہا اس شرط پر تجھے اجازت دوں گا کہ کوئی تیری ضمانت دے۔ نووارد صحرائی نے ایک ایک درباری کو دیکھا لیکن کوئی بھی ضامن بننے کے لیے تیار نہ تھا۔ آخر کار ایک درباری نے اس کی ضمانت کا اعلان کیا۔ اس درباری کا نام قراد بن اجدع تھا اور اس کا تعلق بنی کلب سے تھا۔ قراد بن اجدع نے بادشاہ سے کہا کہ آپ اس کو جانے دیں، اگر اگلے سال اسی مقام پر سورج غروب ہونے تک وہ نہ آیا تو آپ اس کی بجائے مجھے قتل کر دینا۔ بادشاہ نے ضمانت قبول کی اور حنظلہ کو 500 اونٹ دیے اور وہ اونٹ لے کر روانہ ہو گیا۔ سال گزر گیا اور پھر بادشاہ کا یوم غم آ گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ضامن کو ہتھکڑیاں پہنا دی جائیں اور اس کی نگہداشت کی جائے۔ بادشاہ قبرستان گیا اور جیسے جیسے سورج ڈھلتا گیا لوگوں کی بے قراری میں اضافہ ہوتا گیا۔ سورج ڈوبنے کے قریب آیا، جلاد تلوار لے کر قراد بن اجدع کے سر پر پہنچ گیا اور بادشاہ نے جلاد سے کہا کہ اب تم اس کا سر قلم کر دو، مگر چند وزراء نے بادشاہ سے درخواست کی کہ آپ جلدی نہ کریں، ابھی سورج اچھی طرح سے غروب نہیں ہوا ہے، جیسے ہی سورج کی آخری کرن غروب ہو جائے تو آپ اپنے فیصلے پر عمل درآمد کروائیں۔ اتنے میں لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص دور سے دوڑتا ہوا آ رہا ہے اور زور زور سے چلا کے کہہ رہا ہے کہ جلدی نہ کرو میں آ گیا ہوں۔ وہ شخص قریب آیا تو وہ حنظلہ تھا۔ بادشاہ کو اس کے آنے کا قلق ہوا کیونکہ بادشاہ ذہنی طور پر یہ چاہتا تھا کہ ضامن قتل ہو جائے اور حنظلہ کسی طرح سے بچ جائے۔ دراصل وہ اپنے میزبان کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی حنظلہ آیا تو بادشاہ نے کہا تو موت کی آہنی پنجوں سے نکل چکا تھا، پھر تجھے اس وعدہ وفائی کی کیا ضرورت تھی جس کا انجام بہر صورت موت ہے؟ حنظلہ نے جواب دیا میرا دین مجھے وعدہ وفائی کا حکم دیتا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تمہارا دین کون سا ہے؟ حنظلہ نے کہا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار ہوں۔ بادشاہ نے کہا اس دین کی ضروری احکام مجھے بتاؤ۔
جب حنظلہ نے دین مسیحا کے ضروری احکام سنائے تو بادشاہ نے کہا کہ ہم اب تک غافل تھے، ہمیں بھی اپنے ساتھ دین عیسیٰ میں داخل کرو۔ اور یوں ایک شخص کی وعدہ وفائی کی وجہ سے بادشاہ کے متعلقین سمیت ایمان لایا اور یوم غم کی رسم بد ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی۔ اگلا واقعہ ہے ائمہ ہدیٰ نذورات کا ایفا چاہتے ہیں۔ کتاب تذکرہ دولت شاہی میں جناب حسن کاشی کے متعلق مرقوم ہے کہ موصوف ایک قادر الکلام شاعر تھے، اور ان کی خصوصیات یہ تھیں کہ مدح آل محمد علیہ السلام کے علاوہ انہوں نے دیگر موضوعات پر کبھی طبع آزمائی ہی نہیں کی تھی۔ ایران سے حج و زیارت کے لیے روانہ ہوئے اور مکہ و مدینہ کی زیارت مکمل کر کے نجف اشرف آئے، اور امیر المومنین علیہ السلام کے مرقد اطہر کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے ایک قصیدہ پڑھا جس کا مطلب یہ تھا، یہاں پہ فارسی کا پھر ایک شعر موجود ہے: اے زبدو آفرینش پیشوائے اہل دین، وی زعزت مادح بازوئے تو روح الامین۔ اے اہل دین کے رہبر و رہنما، آپ کی وجہ سے کائنات کی تخلیق ہوئی ہے، اور آپ وہ ذات پاک ہیں کہ روح الامین آپ کی قوت بازو کی مدح کرتا ہے۔ قصیدہ مکمل ہوا، رات کو سوئے، خواب میں مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ کاشی دور سے آئے ہو اور ہم پر تمہارے دو حق بنتے ہیں۔ پہلا تمہارا حق تو یہ ہے کہ تم ہمارے مہمان ہو، اور دوسرا حق یہ ہے کہ تم نے ہمارے حضور شعر پڑھے ہیں۔ تم بصرہ چلے جاؤ، وہاں ایک مشہور تاجر رہتا ہے جس کا نام مسعود ابن افلاح ہے، تم اس سے ملو اور اسے ہمارا سلام پہنچاؤ، اور اس سے کہو کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب تم نے مال تجارت عمان لے جانے کی تیاری کی تھی تو تم نے منت مانی تھی کہ اگر تمہاری کشتی خیر و عافیت سے منزل مقصود پر لنگر انداز ہو گئی تو تم 1000 دینار ہماری راہ میں خرچ کرو گے۔ کاشی اس تاجر سے 1000 دینار لے کر اپنی ضروریات پوری کرنا۔ حسن کاشی کہتے ہیں کہ میں بصرہ گیا اور اس تاجر سے ملا اور اسے امیر المومنین علیہ السلام کا پیغام سنایا تو وہ خوشی کی وجہ سے بے ہوش ہوتے ہوتے بچا اور کہنے لگا، خدا کی قسم کوئی بھی فرد میری اس منت سے آگاہ نہ تھا۔ اس نے مجھے 1000 دینار دی اور بہترین پوشاک میری نظر کی اور بصرہ کے غربا اور مساکین کے لیے دعوت کا انتظام کیا۔ ریفرنس روضات الجنات صفحہ نمبر 171۔ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے دوستوں سے ہماری درخواست ہے کہ وہ جب بھی کوئی منت مانے تو اسے ادا کریں، کیونکہ معصومین علیہ السلام نے منت و نظر کی ادائیگی کی نصیحت فرمائی ہے۔ اگلا واقعہ ہے وعدہ وفائی دلیل جواں مردی۔ عباس نامی ایک شخص مامون الرشید عباسی کے دور حکومت میں پولیس کا سربراہ تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک دن مامون کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص ہتھ کڑیاں اور توق پہنے اس کے دربار میں پیش ہوا۔ مامون نے مجھ سے کہا کہ عباس، یہ شخص بہت بڑا مجرم ہے، میں اسے تیری تحویل میں دیتا ہوں، اس کا خیال رکھنا کہیں یہ بھاگ نہ جائے۔ میں نے ماتحت ملازمین کو کہا کہ اگر تم اسے میرے گھر لے جاؤ اور وہاں ایک کمرے میں اسے بند کر کے تالا لگا دو، میں خود اس کی تحقیقات کرتا رہوں گا۔ ملازمین نے قیدی کو میرے گھر پہنچا دیا۔ کچھ دیر کے بعد میں اپنے گھر گیا۔ میں نے قیدی کو اپنے سامنے بلایا۔ سب سے پہلے میں نے اس سے اس کے شہر کا نام پوچھا تو اس نے کہا کہ میرا تعلق دمشق شہر سے ہے۔ میں نے دمشق کا نام سن کر اس سے پوچھا کہ کیا تو فلاں آدمی کو پہچانتا ہے؟ اس نے میرا سوال سن کر الٹا مجھ سے سوال کر دیا کہ آپ اسے کیسے جانتے ہیں؟ میں نے کہا وہ میرے برے وقتوں کا ساتھی ہے، لیکن اب تم اپنا نام، پتہ اور جرم بتاؤ۔ اس نے کہا اب صبر سے کام لیں، میں آپ کے تمام سوالات کا جواب دوں گا، لیکن پہلے آپ اپنی شام کی داستان مجھے سنائیں۔ میں نے کہا میں کئی سال پہلے والی شام کا مصاحب تھا، لوگوں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی اور بغاوت اتنی کامیاب ہوئی کہ والی شام کو محل چھوڑ کر فرار ہونا پڑا۔ حاکم کے فرار کے ساتھ ہم نے بھی محل چھوڑ کر راہ فرار اختیار کی۔ لوگ ہمارا تعاقب کر رہے تھے اور ہمیں یقین تھا کہ اگر ہم پکڑے گئے تو مشتعل ہجوم ہمارے جسموں کے ٹکڑے کر دے گا۔
فرار کے دوران میں نے ایک شخص کو اس کے دروازے پر کھڑے دیکھا تو اس سے درخواست کی کہ وہ مجھے امان دے اور مشتعل ہجوم کے شر سے مجھے نجات دلائے، اور یہ کہ میں اس کا یہ احسان تعزیز یاد رکھوں گا۔ اس شخص نے مجھے اپنے گھر میں داخل کیا، مجھے ایک کمرے میں لے گیا اور اپنی بیوی کو حکم دیا کہ وہ بھی میرے ساتھ اسی کمرے میں آ جائے۔ اپنے شوہر کا کہنا مان کر اس کی بیوی بھی اسی کمرے میں آ گئی جہاں میں موجود تھا۔ تھوڑی دیر بعد مشتعل ہجوم اس گھر میں داخل ہو گیا اور صاحب خانہ سے کہا کہ ہمارا مجرم تمہارے گھر میں داخل ہو گیا ہے، اسے ہمارے حوالے کر دو۔ میرے میزبان نے کہا میرا سارا گھر تمہارے سامنے ہے، اس کی تلاشی لے لو۔ میرے گھر میں کوئی مجرم داخل نہیں ہوا۔ مجمع بکھرے ہوئے طوفان کی طرح گھر میں داخل ہوا۔ انہوں نے تمام کمروں کو کھول کر دیکھنا شروع کیا، اور جب وہ اس کمرے میں داخل دروازے پر پہنچے کہ جس میں موجود تھا تو اس کی بیوی نے چلا کر کہا تمہیں شرم آنی چاہیے، تم میرے کمرے میں داخل ہونا چاہتے ہو؟ عورت کی آواز سن کر مجمع واپس چلا گیا اور یوں میری جان میں جان آئی۔ میں چند دن اس شخص کے گھر میں رہا، اس نے میری بڑی خاطر مدارات کی۔ ایک دن میں نے اس سے کہا کہ میں بھیس بدل کر باہر جانا چاہتا ہوں تاکہ کسی واقف کار شخص کو تلاش کر سکوں۔ اس نے کہا میں اس شرط پر تمہیں باہر جانے دوں گا کہ تم دوبارہ ہمارے ہاں واپس آؤ گے۔ میں باہر گیا اور واقف کار افراد کو تلاش کرتا رہا، لیکن مجھے کوئی بھی واقف کار شخص نہ مل سکا۔ میں دوبارہ اپنے محسن کے گھر واپس آیا اور اس سے کہا کہ میں بغداد جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ بغداد کا قافلہ 3 روز کے بعد یہاں سے روانہ ہوگا، پہلے جیسے ہی قافلہ کوچ کرے گا تم کو قافلے تک پہنچا دوں گا۔ روانگی کی شب میں ساری رات سوچتا رہا کہ میں سواری اور زیادہ راہ کے بغیر بغداد کا طویل سفر کس طرح سے طے کروں گا۔ صبح ہوئی تو میرے میزبان نے مجھے قافلے کی روانگی کی خبر دی۔ اسی اثنا میں اس کی بیوی آئی، اس نے مجھے ایک جوڑا کپڑے کا اور ایک نیا جوتا دیا اور ایک تلوار بھی میرے حوالے کی۔ پھر ایک صندوق لے کر آئی جس میں 5000 درہم تھے۔ اس کے بعد ایک گھوڑا اور ایک گدھا بھی لے کر آئی اور اس کے ساتھ ایک غلام بھی تھا۔ میرے میزبان نے کہا کہ میرا غلام آپ کے ساتھ بغداد تک جائے گا، واپسی پر وہ گھوڑے اور گدھے کو لیتا آئے گا۔ اب آپ مطمئن ہو کر چلے جائیں، اگر ہماری طرف سے مہمانی میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو اس کے لیے ہمیں معاف کر دیجیے گا۔ میں نے اپنے محسن کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اگر اللہ نے اچھے دن دکھائے تو میں اس کے احسان کا بدلہ ضرور چکاؤں گا۔ پھر میں بغداد آ گیا اور یہاں خلیفہ کی پولیس میں ملازمت کر لی اور اپنی دیانت و محنت سے آج میں پولیس کا سربراہ بن چکا ہوں۔ مجھے آج بھی اپنے محسن کے دیکھنے کی شدید آرزو ہے۔ میرا قیدی میری تمام تر داستان کو توجہ سے سنتا رہا اور جب میری داستان پوری ہوئی تو اس نے کہا کہ اللہ نے کسی محنت و مشقت کے بغیر تمہیں تمہارا میزبان سے ملوا دیا ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ تو اس نے کہا میں ہی دمشق میں تمہارا میزبان تھا اور تم میرے پاس ہی ٹھہرے تھے۔ پھر اس نے مجھے چند نشانیاں یاد دلائیں جس سے مجھے اس کی صداقت کا یقین آ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اب تم پر کون سی افتاد آن پڑی ہے جس کی وجہ سے تم اس حالت پر پہنچ گئے؟ تو اس نے بتایا کہ جیسا کہ تمہارے زمانے میں ایک بغاوت ہوئی تھی، اسی طرح سے چند روز پہلے دمشق میں بغاوت ہوئی۔ خلیفہ کی فوج نے بغاوت کو ناکام اور باغی سرغنوں کو گرفتار کیا۔ کسی حاسد نے انہیں میرے متعلق بتا دیا۔ میں بھی بغاوت کرانے والوں میں شامل تھا، جبکہ خدا جانتا ہے کہ اس بغاوت سے میرا دور دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں تھا۔ بس اس کے بعد مجھے قید کر کے یہاں بغداد روانہ کر دیا اور آج میں تمہارا قیدی ہوں۔ میں نے لوہار کو بلوایا اور اس کی ہتھکڑیاں کٹوائیں۔ پھر میں نے اسے 5 جوڑے کپڑے اور 10,000 درہم اور گھوڑا دے کے کہا کہ میں تمہیں مزید ایک لمحہ بھی قید نہیں رکھ سکتا، رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ۔ قیدی نے کہا یہ جواں مردی کے اصولوں کے خلاف ہے، میں بھاگ گیا تو خلیفہ میرے بدلے تمہیں قتل کروا دے گا۔ میں نے کہا چاہے جو کچھ بھی ہو جائے تم چلے جاؤ۔ اس نے کہا اگر آپ اتنا ہی مہربان ہیں تو مجھے کسی دوسری جگہ منتقل کر دیں۔ صبح جب آپ خلیفہ کے پاس جائیں تو اسے اپنی اور میری داستان سنائیں اور اسے یقین دلائیں کہ بغاوت میں میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ اگر اسے یقین آ جائے تو بہتر، پھر میں کہیں باہر چلا جاؤں گا، اور اگر وہ مجھے اپنے سامنے بلانے پر اصرار کرے تو تم مجھے اسی جگہ سے دربار میں بلوا لینا۔ صبح ہوئی، میں خلیفہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ خلیفہ نے مجھ سے
قیدی کے متعلق دریافت کیا تو میں نے اسے ساری داستان سنائی۔ خلیفہ یہ سن کر بہت متاثر ہوا اور کہا خدا کی قسم وہ شخص جواں مرد ہے، میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے دربار میں بلوایا تو وہ آ گیا۔ خلیفہ نے اس کی عزت کی اور اپنے قریب بٹھایا اور اسے دمشق کا عامل بننے کی پیشکش کی۔ اس نے عامل بننے سے معذرت کی تو خلیفہ نے کہا پھر آپ ہمیں شام کے حالات سے آگاہ کرتے رہیں۔ اس نے خلیفہ کی یہ بات مان لی۔ مامون نے اسے 10 گھوڑے اور 10 غلام اور 10,000 دینار بطور انعام دیے اور شام کے والی کو لکھا کہ آئندہ اس سے خراج وصول نہ کیا جائے۔ ریفرنس ہے ثمرات الاوراق ابن حجت ہموئی۔ اگلا واقعہ ہے معاہدہ لکھ لینا چاہیے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو عالم ذر میں ان کی اولاد میں سے ہونے والے انبیاء دکھائے۔ جب حضرت آدم نے جناب داؤد علیہ السلام کی عمر دیکھی تو انہیں سخت افسوس ہوا اور عرض کی پروردگار مجھے اپنا یہ بیٹا بڑا عزیز ہے لیکن اس کی عمر بہت ہی کم ہے اور میں اسے اپنی عمر کے 30 سال دیتا ہوں۔ میری عمر کے 30 سال کاٹ کر اسی عمر میں ان ایام کا اضافہ فرما۔ خداوند عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کی درخواست قبول فرمائی اور ان کی زندگی کے 30 سال داؤد علیہ السلام کی زندگی میں ثبت فرما دیے اور دن گزرتے رہے یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا۔ ملک الموت ان کے پاس پہنچے تو آدم نے فرمایا کہ ابھی تو میری زندگی کے 30 سال باقی ہیں۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے وہ 30 سال اپنے بیٹے داؤد کو بخش دیے تھے اور اس وقت آپ وادی دخنا میں تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو ایسی کوئی بات یاد نہیں۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم آدم جھوٹے نہ تھے، انہیں در حقیقت اپنا وعدہ بھول چکا تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب بھی معاہدہ کیا جائے تو اسے رشتہ تحریر سے لایا جائے تاکہ کوئی فریق معاہدے کو بھول نہ سکے۔ ریفرنس انوار نعمانیہ علل الشرائع۔ اگلا واقعہ اسماء بنت امیس کا خدیجۃ الکبریٰ سے وعدہ۔ حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بیمار ہوئیں اور ان کے مرض میں شدت ہوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سرہانے آ بیٹھے۔ خدیجہ کبریٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میری چند وصیتیں ہیں، آپ انہیں سنیں۔ میری پہلی وصیت یہ ہے کہ اگر خدمت میں کوتاہی ہوئی ہو تو کنیز کو معاف کر دیں۔ رسول خدا نے فرمایا تم سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی، تم نے پوری طرح سے میری خدمت کی، اپنا مال راہ خدا میں خرچ کیا اور میرے گھر میں تم نے پیوند زدہ کپڑے پہنے جبکہ تم ملکۃ العرب تھیں۔ بی بی خدیجہ نے کہا میری دوسری وصیت یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی چھوٹی ہے، میرے بعد یتیم ہو جائے گی، اسے کوئی ستانے نہ پائے۔ میری تیسری وصیت بھی ہے لیکن میں آپ کے سامنے کہنے سے شرماتی ہوں، میں وہ وصیت اپنی بیٹی فاطمہ کو سناتی ہوں اور وہی آپ کو سنائے گی۔ رسول خدا کمرے سے باہر چلے گئے اور اپنی بیٹی کو جناب خدیجہ کے پاس روانہ کیا۔ جناب خدیجہ نے اپنی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے کہا بیٹی اپنے بابا سے کہو کہ میری ماں کہتی ہے کہ میں قبر سے بہت ڈرتی ہوں، آپ وہی کے وقت جو لباس پہنتے ہیں مجھے بطور کفن اپنی وہی چادر پہنا دیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ماں کی وصیت والد محترم کو سنائی۔ رسول خدا نے اپنی ردا اتار کر فاطمہ کو دی اور کہا کہ ماں کے پاس لے جاؤ۔ حضرت خدیجہ ردائے رسول کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ جب ان کی وفات ہوئی تو پیغمبر خدا نے انہیں غسل دیا، کفن پہنانے کا ارادہ کیا تو جبرائیل نازل ہوئے اور کہا اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے خدیجہ نے اپنا مال ہماری راہ میں صرف کیا، آج اس کے لیے ہم خود کفن بھیجتے ہیں۔ یہ کہہ کر جبرائیل امین نے بہشتی کفن حضور کے ہاتھ میں دیا۔ حضور اکرم نے پہلے اپنا ردا کا کفن دیا، پھر بہشتی کفن پہنایا۔ جن دنوں جناب خدیجہ بیمار تھیں تو اسماء بنت امیس ان کی عیادت کے لیے آئیں تو دیکھا کہ خدیجہ رو رہی ہیں۔ اسماء بنت امیس نے کہا کہ آپ کیوں روتی ہیں؟ آپ کا شمار بہترین زنان عالم میں کیا جاتا ہے، آپ نے اپنی تمام دولت راہ خدا میں قربان کر دی، آپ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں اور رسول خدا آپ کو جنت کی بشارت دے چکے ہیں۔
حضرت خدیجہ نے فرمایا اسما میں اس لیے نہیں روتی، میں صرف اس لیے روتی ہوں کہ میں دنیا سے جا رہی ہوں، میری بیٹی یتیم ہو رہی ہے اور شادی کی رات ہر لڑکی کو کسی بزرگ عورت کی ضرورت ہوتی ہے، میرے جانے کی وجہ سے میری بیٹی کے پاس کوئی سن رسیدہ عورت نہیں رہ جائے گی۔ اسما بنت امیس نے کہا میں وعدہ کرتی ہوں اگر خدا نے مجھے اس وقت تک زندہ رکھا تو میں آپ کے بدلے فاطمہ کی ماں بنوں گی۔ اسما کہتی ہیں کہ جب حضرت سیدہ کی شادی ہوئی تو کمرے میں بہت سی عورتیں موجود تھیں، رسول کریم نے حکم دیا تمام عورتیں یہاں سے چلی جائیں، یہ سن کر سب عورتیں چلی گئیں مگر میں بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد رسول خدا تشریف لائے تو مجھے بیٹھا ہوا دیکھ کر فرمایا کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا میں اسما ہوں۔ آپ نے فرمایا تو کیا تم نے ہمارا حکم نہیں سنا کہ تمام عورتیں میری بیٹی کے کمرے سے چلی جائیں؟ میں نے عرض کی میں نے آپ کا فرمان سنا، لیکن میں نے خدیجہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں سیدہ کی شادی کی رات ان کے قریب بسر کروں گی اور ان کی ضروریات کو پورا کروں گی، اور یہ رات خدیجہ بن کر فاطمہ کے پاس رہوں گی۔ یہ سن کر آپ رو دیے اور بارگاہ احدیت میں ہاتھ بلند کر کے فرمایا اور میرے لیے دعا کی۔ ریفرنس شجرہ طوبہ۔ اگلا واقعہ ہے وعدہ خلافی جائز نہیں ہے۔ ایران کے آخری شہنشاہ یزدگرد کے دور حکومت میں اہواز کا گورنر ہرمزان تھا۔ جب مسلمان نے اہواز کو فتح کیا تو ہرمزان کو گرفتار کر کے حضرت عمر کے پاس مدینے روانہ کیا۔ خلیفہ نے ہرمزان سے کہا کہ اگر زندگی چاہتے ہو تو مسلمان ہو جاؤ ورنہ میں تمہیں قتل کروا دوں گا۔ ہرمزان نے کہا اچھا قتل سے پہلے مجھے پانی پلاؤ، میں سخت پیاسا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا اسے پانی پلاؤ۔ لکڑی کے پیالے میں اسے پانی پیش کیا گیا۔ ہرمزان نے کہا میں اس پیالے سے پانی نہیں پیوں گا، میں تو ہمیشہ جواہرات لگے پیالے سے پانی پینے کا عادی ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا کوئی حرج نہیں، اسے جواہرات سے مرسے کسی پیالے میں پانی دیا جائے۔ چنانچہ جواہرات سے مرصع پیالے میں پانی لا کر ہرمزان کے ہاتھوں پر رکھا گیا مگر ہرمزان نے اسے لبوں سے نہ لگایا۔ حضرت عمر نے کہا جلدی سے پانی پی لو کیونکہ میں وعدہ کر چکا ہوں کہ پانی پلانے سے پہلے تجھے قتل نہیں کروں گا۔ یہ سن کر ہرمزان نے پیالہ زمین پر دے مارا اور پیالہ تڑاق سے ٹوٹ گیا اور سارے کا سارا پانی بہہ گیا۔ حضرت عمر اس کا ہیلا دیکھ کر متعجب ہوئے اور حضرت علی سے کہنے لگے آپ بتائیں اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ حضرت علی نے فرمایا تم وعدہ کر چکے ہو کہ پانی پلانے سے پہلے اسے قتل نہیں کرو گے، اپنے وعدے پر قائم رہو، تمہیں اس کے قتل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، البتہ اس پر جزیہ نافذ کر دو۔ ہرمزان نے کہا میں جزیہ دینے پر راضی نہیں، البتہ اب میں بے خوف اور مطمئن ہو کر مسلمان ہوتا ہوں۔ چنانچہ اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر نے مدینے میں اس کو ایک گھر دلایا اور سالانہ 10,000 درہم اس کا وظیفہ مقرر کیا۔ الکلام بحر الکلام، نقل از ناسخ التواریخ کا ریفرنس۔ اگلا واقعہ حکام اس واقعے سے سبق حاصل کریں۔ نیشاپور اور اس کے ارد گرد محمد طاہر کی حکومت تھی، یعقوب لیث سے اس کی مخالفت تھی۔ ایک موقع پر یعقوب لیث ایک بھاری لشکر لے کر نیشاپور کی طرف روانہ ہوا۔ نیشاپور کے موقع پرست وزراء اور امراء نے یعقوب لیث کو خط لکھ کر اپنی وفا کا یقین دلایا، لیکن محمد طاہر کے وزیر دربار ابراہیم حاجب نے اسے کوئی خط نہ لکھا۔ آخرکار محمد طاہر نے شکست کھائی اور یعقوب لیث فاتحانہ طور پر نیشاپور میں داخل ہوا۔ اس نے محمد طاہر کے تمام امرائے دربار کو بلایا، ان میں ابراہیم حاجب بھی شامل تھا۔ فاتح بادشاہ نے ابراہیم حاجب سے کہا کہ تمام امراء و وزراء نے خطوط لکھ کر میری حوصلہ افزائی کی ہے اور مجھے اپنی وفاؤں کا یقین دلایا ہے، لیکن مجھے تم پر افسوس ہے کہ تم نے مجھے کوئی خط نہیں لکھا اور آخر وقت تک تم محمد طاہر کے وفادار رہے۔ ابراہیم حاجب نے جواب دیا کہ بادشاہ اس سے پہلے آپ کی اور میری آشنائی نہ تھی اور میں خط لکھ کر تعلقات میں تجدید پیدا کرتا اور اپنے آقا سے نمک حرامی کرنے کی ضمیر بھی مجھے اجازت نہیں دیتا تھا، اس لیے میں اپنے حاکم کا آخری وقت تک ساتھ دیتا رہا۔ بادشاہ یعقوب لیث یہ سن کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ واقعی تم نے نمک کا حق ادا کر دیا۔ پھر اسے وزارت کا عہدہ تفویض کیا اور تمام نمک حرام امراء کو سخت ترین سزائیں دیں۔ ریفرنس اخلاق محسنہ، صفحہ نمبر 110۔
اگلا واقعہ خدا سے کیا ہوا وعدہ۔ واعظ کاشفی مرحوم اخلاق محسنی میں لکھتے ہیں کہ کسی بادشاہ کو ایک مہم درپیش ہوئی اور بادشاہ نے منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے اس مہم میں کامیابی عطا کی تو حکومت کے خزانے میں جتنی دولت ہے وہ سب اللہ کے نام پر غرباء و مساکین میں تقسیم کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نصرت فرمائی اور وہ اپنی مہم میں سرخرو ہو کر لوٹا۔ اس نے خازن کو طلب کیا اور خزانے کی مالیت کے متعلق دریافت کیا۔ جب حساب لگایا گیا تو خزانے میں بہت زیادہ دولت موجود تھی۔ بادشاہ نے کہا یہ ساری دولت غرباء و مساکین میں تقسیم کر دی جائے، مگر وزراء نے بادشاہ کی رائے سے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ بادشاہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے معاشی بحران پیدا ہوگا اور فوج کو تنخواہ دینے کے لیے رقم موجود نہ ہوگی، اور ویسے بھی خزانہ فوج کی پیدا کردہ ہے، اور قرآن کی آیت والعاملین علیہا کے تحت وہ بھی غرباء و مساکین میں شامل ہے، اور خزانے سے اس کی تنخواہ کی ادائیگی بھی منت میں شامل ہے۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا۔ ایک دن وہ اسی پریشانی کے عالم میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ ایک پریشان حال اور بکھرے شخص کا وہاں سے گزر ہوا۔ بادشاہ نے اسے بلا کر کہا کہ تم میرے اس مسئلے کے متعلق کیا کہتے ہو؟ اس شخص نے کہا جب بادشاہ منت مان رہا تھا اور اس وقت اس کے ذہن میں غرباء اور مساکین کے ساتھ فوج کا بھی تصور تھا تو اس منت میں فوج کو بھی شامل کرے۔ بادشاہ نے کہا نہیں، اس وقت میرے ذہن میں فوج کا کوئی تصور نہیں تھا۔ تب اس شخص نے کہا کہ پھر بادشاہ کو اپنی منت غرباء و مساکین تک ہی محدود رکھنی چاہیے، اس میں کسی طرح کا تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ ایک درباری نے کہا احمق، فوجی بھی غریب و مسکین ہوتے ہیں، انہیں اس منت میں کیوں شامل نہیں کیا جائے؟ اس شخص نے درباری کی طرف سے منہ موڑ کر بادشاہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا بادشاہ نے جس کی حضور منت مانی ہے، اگر آئندہ بادشاہ کو اسی کی ضرورت ہے تو اپنی منت اسی طرح سے ادا کرے جیسے مانی تھی، اور اگر اسے مستقبل میں خدا کی ضرورت نہیں تو پھر منت ادا نہیں کرنی چاہیے۔ فقیر کی اس بات کا بادشاہ کے دل پر گہرا اثر ہوا اور اس نے اسی وقت تمام خزانہ غرباء و مساکین میں تقسیم کر دیا۔ اگلا واقعہ پابندی عہد یا بقائے نعمت۔ کسی شخص کے پاس ایک پرہیزگار غلام تھا۔ ایک دفعہ وہ شخص سخت بیمار ہوا اور خدا کے حضور منت مانی کہ اگر وہ صحتیاب ہو گیا تو اس غلام کو آزاد کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دی اور وہ چلنے پھرنے لگا، لیکن اس کا دل غلام کو آزادی دینے پر مائل نہ ہوا۔ چنانچہ اس منت کے بعد بھی غلام بدستور غلام ہی رہا۔ چند دنوں کے بعد وہ شخص دوبارہ بیمار ہوا۔ جب اس میں چلنے پھرنے کی سکت نہ رہی تو اس نے غلام سے کہا جاؤ طبیب کو بلا کے لاؤ۔ غلام کچھ دیر بعد آیا اور کہا طبیب کہتا ہے کہ میں اس کا علاج نہیں کروں گا کیونکہ یہ اپنے وعدے پر قائم نہیں رہتا، یہ شخص وعدہ شکن ہے۔ یہ سن کر مالک اصل حقیقت کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ تم طبیب سے کہو کہ میں اب وعدہ خلافی نہیں کروں گا۔ غلام نے کہا اچھا تو پھر سنو، طبیب کہتا ہے اگر اس نے وعدہ وفائی کی تو ہم اسے شربت شفا پلائیں گے۔ ریفرنس اخلاق محسنہ صفحہ نمبر 106۔ انسان کو چاہیے کہ وہ جب بھی خدا سے کوئی وعدہ کرے تو اس وعدے کی پاسداری کرے اور خدا سے کیے ہوئے وعدے پر بہر صورت قائم رہے، ثعلبہ کی طرح پیمان شکن نہ بنے۔ اگلا واقعہ ثعلبہ بن حاطب کی پیمان شکنی۔ ثعلبہ بن حاطب انصاری جو کہ بڑا عابد و زاہد تھا، ایک دن فقر و فاقے سے تنگ آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی کہ آپ دعا فرمائیں خدا مجھے مال و دولت دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے درگزر کر، مگر اس نے ایک نہ مانی اور کہنے لگا کہ میں نے خدا سے عہد کیا ہوا ہے کہ اس کے تمام حقوق ادا کروں گا اور قرابت داروں کا خیال رکھوں گا اور کسی بات میں کمی نہ کروں گا۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی خواہش کے مطابق دعا کی، دعا مستجاب ہوئی، اس کی دولت دن رات بڑھنے لگی۔ اس نے جو دبلی پتلی بکریاں پالی ہوئی تھیں ان میں اتنی افزائش ہونے لگی کہ مدینے میں ان کے رہنے کی جگہ نہ رہی، چنانچہ صحرا میں رہنے لگا۔ اس کے پاس اتنی فرصت نہ رہی کہ نماز جماعت میں حاضر ہو، پھر وہ نماز جمعہ سے بھی غائب رہنے لگا اور آخر میں نماز عید سے بھی غائب ہو گیا اور حاضر نہ ہوا۔ آپ نے 2 آدمیوں کو اس کے پاس حصول زکوٰۃ کے لیے بھیجا اور ایک خط بھی لکھ کر دیا۔ یہ لوگ پہنچے، خط دیا اور زکوٰۃ کی آیت پڑھی تو اس نے کہا کہ رسول ہم سے جزیہ مانگتے ہیں، تم ابھی دوسرا دروازہ دیکھو، تب تک میں غور کرتا ہوں۔
یہ لوگ دوبارہ پلٹ کر اس کے پاس گئے، اس نے پھر وہی جواب دیا۔ آخر یہ لوگ رسول خدا کے پاس واپس آئے اور اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، سورہ توبہ کی آیت۔ اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو خدا سے قول و قرار کر چکے تھے، اور اگر ہمیں اپنے فضل و کرم سے کچھ مال دے گا تو ہم ضرور خیرات کیا کریں گے اور نیکوکار بندے ہو جائیں گے۔ پس جب خدا نے اپنے فضل و کرم سے انہیں عطا فرمایا تو اس میں بخل کرنے لگے اور منہ پھیر کر کترانے لگے، چنانچہ اللہ نے ان کے دلوں میں روز قیامت تک نفاق ڈال دیا، کیونکہ انہوں نے اللہ سے وعدہ کر کے وعدہ خلافی کی، اور اس لیے بھی کہ انہوں نے جھوٹ بولا۔ یہ آیت سن کر رسول مقبول نے فرمایا، ثعلبہ پر واقع ہو، اور ایک شخص کو آپ نے یہ آیت دے کر بھیجا کہ جا کر ثعلبہ کو یہ آیت سناؤ۔ جب ثعلبہ نے اپنے متعلق یہ آیت سنی تو رسول خدا کے پاس حاضر ہو کر کہا، میں اب زکوٰۃ دینے کو تیار ہوں۔ آپ نے اس سے زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیا، اور پھر یہی ثعلبہ حضرت ابو بکر و عمر و عثمان کے ادوار حکومت میں بھی ان کے پاس گیا کہ اس سے زکوٰۃ لے لی جائے، مگر کسی نے بھی اس سے زکوٰۃ وصول نہ کی۔ ریفرنس مجمع البیان۔ اگلا واقعہ خاندان نبوت کی وعدہ وفائی۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حسنین علیہ السلام بیمار ہوئے، چنانچہ رسول خدا کچھ لوگوں کے ساتھ عیادت کو تشریف لائے، اور جناب امیر سے فرمایا کہ بہتر ہوتا کہ اگر تم اپنے بچوں کی صحت کے واسطے نظر کرتے۔ جناب امیر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ان کی خادمہ فضہ نے 3 روزوں کی نظر کی۔ جب دونوں صاحبزادے اچھے ہوئے اور نظر کے پورا کرنے کا وقت آیا تو گھر میں کچھ بھی نہ تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے شمعون یہودی سے 3 سواد الف عین جو قرض لیے تھے، جناب سیدہ نے 1 صاع جو پیسا اور 5 روٹیاں پکائیں، اور شام کو افطار کرنا چاہتے تھے کہ ایک سائل نے آواز دی، اہل بیت محمد تم پر سلام، میں ایک مسلمان مسکین ہوں، مجھے کھانا دو، خدا تمہیں جنت کا خوان عطا کرے گا۔ یہ آواز سن کر سب نے اپنے اپنے حصے کی روٹیاں دے دیں اور فقط پانی سے افطار کر کے رات کو سو رہے۔ دوسرے دن پھر روزہ رکھا۔ حسب دستور جناب سیدہ نے پھر 5 روٹیاں جو کی پکائیں اور کھانے بیٹھے کہ ایک یتیم نے آواز دی اور سب نے اپنی اپنی روٹیاں اس کو دے دیں اور پانی سے افطار کیا۔ تیسرے دن پھر روزہ افطار کرنے بیٹھے تو ایک قیدی نے آواز دی۔ آواز سن کر سب نے اپنی اپنی روٹی دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدح و ثنا میں سورہ دہر نازل فرمائی، جس میں ان کی ایفاء عہد کا تذکرہ کرتے ہوئے پروردگار عالم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس کی سختی ہر طرف پھیلی ہوگی، اور اس کی محبت میں مسکین، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ہم تو تم کو بس خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے بدلے کے خواستگار ہیں اور نہ شکر گزاری کے۔ ریفرنس تفسیر کشاف زمخشری۔ اگلا واقعہ ہے اسماعیل صادق الوعد۔ اسماعیل نام کے 2 نبی گزرے ہیں، ایک تو اسماعیل فرزند خلیل اللہ علیہ السلام، اور ان کے علاوہ ایک اور نبی بھی اسماعیل نام کے گزرے ہیں، اور قرآن مجید میں انہیں صادق الوعد کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ وَالذِّكْرُ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، بے شک وہ صادق الوعد تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص نے انہیں ایک جگہ کھڑا کر کے کہا، آپ یہاں میرا انتظار فرمائیں اور میں ابھی آ جاؤں گا۔ حضرت اسماعیل اسی مقام پر پورا 1 سال انتظار فرماتے رہے، جبکہ اس شخص کو اپنا وعدہ بھول گیا۔ ان کی امت کے افراد انہیں تلاش کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچے اور عرض کی، ہم تو آپ کے بعد یتیم ہو گئے ہیں اور مدت سے آپ کو تلاش کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اہل طائف میں سے ایک فلاں شخص نے مجھے یہاں انتظار کرنے کو کہا ہے اور میں اس سے وعدہ کر چکا ہوں، مگر 1 سال گزر گیا، وہ یہاں نہیں آیا۔ لوگ اس شخص کے پاس گئے، اس سے کہا، دشمن خدا، تیری وجہ سے نبی کو اتنی زحمت اٹھانی پڑی۔ اس نے کہا، بخدا مجھے اپنا وعدہ بھول گیا تھا، چنانچہ وہ آیا اور آپ اس مقام سے ہٹے، اسی لیے اللہ نے آپ کو صادق الوعد کا لقب عطا فرمایا ہے۔ عزیزان، یہاں پہ واقعے مکمل ہوئے، واقعات تمام، اور اس کے بعد اب ہیڈنگ ہے چند روایات۔ امیر المومنین علیہ السلام نے مالک اشتر کو
تحریری طور پر دستور حکومت لکھ کر دیا۔ اس میں آپ نے یہ بھی تحریر فرمایا کہ رعیت پر احسان جتلانے سے پرہیز کرو، اپنے کسی اچھے کام کو زیادہ نہ سمجھو اور ان سے وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہ کرو، کیونکہ احسان جتانے سے احسان ختم ہو جاتا ہے اور اپنے کسی اچھے فعل کو زیادہ سمجھنے کی وجہ سے نور حق رخصت ہو جاتا ہے، اور وعدہ خلافی اللہ اور انسانوں کی ناراضگی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ تم وہ بات کہو جس پر عمل نہ کرو۔ مستدرک الوسائل، نقل از نہج البلاغہ۔ اگلی روایت ہے ابن الخمیسہ کہتے ہیں کہ میں نے اعلان نبوت سے قبل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ کیا۔ میں نے معاملے کے لیے ایک جگہ متعین کی اور میں اس واقعے کو فراموش کر بیٹھا۔ جب میں تیسرے دن وہاں گیا تو رسول خدا وہاں پر موجود تھے اور میرا انتظار کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے فرمایا کہ تم نے میرے لیے دشواری پیدا کر دی، میں 3 دن سے مسلسل تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ مستدرک الوسائل صفحہ نمبر 75۔ اگلی روایت حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس میں 3 نشانیاں پائی جائیں گی تو وہ منافق ہے، اگرچہ نماز روزے کا پابند ہو اور اپنے آپ کو مسلم سمجھے۔ نمبر 1، جس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ نمبر 2، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 3، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ بے شک اللہ خیانت کاروں کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ نے فرمایا کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، وہ وعدے کے پابند تھے۔ ریفرنس اس کا وسائل کتاب جہاد صفحہ نمبر 513۔ اگلی روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے رسالت مآب سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وعدہ وفائی کرے۔ وسائل کتاب حج صفحہ نمبر 286۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ برادر مومن سے وعدہ کرنا ایسی نظر ہے جس کا کفارہ نہیں۔ جو مومن سے وعدہ خلافی کرے تو اس نے اللہ سے وعدہ خلافی کی اور اپنے آپ کو اس کے غضب کا حقدار بنا دیا۔ ریفرنس وسائل صفحہ نمبر 286۔ عزیز سامعین، اسی کے ساتھ یہاں پہ باب اول کا اختتام ہوا اور الحمدللہ ہم پیج نمبر 44 بھی مکمل کر چکے ہیں۔ اس کے بعد اگلے پارٹ میں آپ کے سامنے باب دوم پیش کیا جائے گا جس کی ہیڈنگ ہوگی ہمسایوں اور دینی بھائیوں کے حقوق۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔